اس کے بعد بنگال کی سرزمین پر صرف ایک نام تھا اور وہ برٹش حکومت کا تھا۔ برٹش حکومت بنگال کی سرزمین پر حکومت کر رہی تھی اور اس کے منصوبے سے لوگ آگاہ ہو چکے تھے۔ دوسرے اسٹیٹس کے اندر، دوسرے صوبے کے اندر جو حکمرانی کر رہے تھے، جو سردار تھے، جو حکما تھے، جو نواب تھے، یا تو کسی طرح انگریز سے مقابلے کی کوشش کر رہے تھے یا انگریز کے ساتھ وہ حمایت کر رہے تھے۔ بنگال کے بعد بنگال کی سرحد سے لگنے والا صوبہ، صوبہ بہار، جس میں ہم سب رہتے ہیں، انگریز کی ناپاک ارادے اب صوبہ بہار کی طرف تھے۔ انگریز نے پیش قدمی شروع کی، حملے کا پلان بنایا اور پھر اس سرزمین بہار کو اس نے اپنی فوج کے ذریعے سے گھیر لیا اور مقصد جو اسی بہار کی دھرتی پر آباد ایک علاقہ ہے، وہاں کے نواب جناب معراج الدولہ خان سے اس کا مقابلہ ہوا اور وہاں بھی مسلم غداری کی وجہ سے نواب معراج الدولہ خان کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد پھر بہار پر بھی انگریزوں کے قدم جم چکے تھے۔ انگریز بہار پر بھی حکومت کرنے لگا تھا۔ پورا بنگال اور پورا بہار انگریز کے زیر اثر تھا، زیر سایہ تھا اور زیر حکومت تھا۔ یہ بات ہے 1757 کی، یہ بات ہے 1764 کی۔ پھر اس کے بعد تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے، ٹیپو سلطان کے والد شیر حیدر علی خان، جن سے انگریز کا بار بار مقابلہ ہوا، پلاسی کی جنگ ہوئی سرنگا پٹنم کے اندر۔ وہ جنگ اہمیت کی حامل ہے، جس میں انگریز کو شکست ہوئی، لیکن پہلے مقابلے میں پھر حیدر علی خان کو بھی شکست ہوئی اور اس طرح اس پر زمین پر بھی انگریز حکومت کرنے لگا۔ ظاہر ہے کہ ملک کے اندر مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، آخری وقت تھا، اور مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جو دلی کی دارالسلطنت سے حکومت کر رہے تھے، لال قلعہ کے اندر بیٹھ کر پورے ہندوستان کے احاطے پر حکومت کرنے والا یہ بادشاہ اندرونی طور پر کمزور ہو چکا تھا، اور کمزوری کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے راجا مہاراجا جن کا تعلق زیادہ تر دوسرے مذاہب سے تھا، جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، وہ انگریزوں کے ساتھ مل چکے تھے، انگریزوں کے حمایتی ہو چکے تھے۔ انگریز سے بھی باتیں ملاتے تھے اور بہادر شاہ ظفر سے بھی باتیں ملاتے تھے۔ ایک عظیم طاقت اس وقت بھی موجود تھی جو شیر میسور کے نام سے جانی جاتی ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے، جو میسور کی سرزمین کے اوپر حکومت کر رہے تھے اور پورے ہندوستان پر ان کی حکومت کا دبدبہ تھا۔ جب انگریز یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر ٹیپو سلطان کو شہید نہیں کیا گیا، ان کو شکست نہیں دی گئی، تو جب تک ٹیپو سلطان بقید حیات رہیں گے، جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہیں گے، ان کے پاس فوجیں رہیں گی، اس وقت تک پورے ہندوستان پر آزادی کا اور پورے ہندوستان پر حکومت کا خواب دیکھنا غلط ہوگا۔ اس نے پیش قدمی کی میسور کی طرف، اور میسور میں میدان سج گیا، ایک طرف ٹیپو سلطان شہید کا لشکر، دوسری طرف انگریزوں کا لشکر، اور عظیم معرکہ کئی ایک مقابلے کے بعد 1799 عیسوی میں آخری ٹائم میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی چاروں طرف سے اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے گر گئے اور پھر وہاں شہید ہو گئے۔ لیکن تاریخ جانتی ہے، تاریخ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ انگریز کو اس مرد مجاہد کے ناش سے، انگریز کو اس مرد مجاہد کے جسم سے، انگریز کو اس مرد مجاہد کی لاش سے بھی اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ وہ مرا ہوا آدمی اکیلے پڑا ہوا ہے، اس کے پاس فوجیں نہیں ہیں، اس کی حفاظت کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس کے جسم سے جان پرواز کر چکی ہے، روح نکل چکی ہے،
وہ اس کے قریب جا سکے۔ انگریز کو یہ لگتا تھا کہ اس کے جسم میں اگر 1% بھی جان باقی ہوگی تو ہمارے حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس مرے ہوئے جسم کے پاس جانے سے پہلے انگریز نے لاٹھیوں کے ذریعے سے، تیر و تلوار کے ذریعے سے اور دوسرے اشیاء کے ذریعے سے چیک کیا، پھینک کر ان کے جسم کو مارا اور دیکھا کہ یہ زندہ ہے یا مر چکے ہیں۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ ٹیپو سلطان کے جسم سے جان پرواز کر چکی ہے، روح نکل چکی ہے، تب انگریزوں کو یقین ہوا کہ آج ٹیپو سلطان نہیں رہے، اب ہم آزادی کے ساتھ پورے انڈیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اسی وقت انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ان کا جو حکمران تھا وہ آیا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے اور اس ہندوستان کی سرزمین پر ہماری حکومت ہو۔ انگریز کے ارادے بہت واضح ہو چکے تھے، معلوم ہو گیا تھا کہ اب انگریز یہاں تک رکنے والا نہیں ہے، وہ دلی کی طرف کوچ کرے گا۔ چنانچہ 1799 عیسوی میں شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد منصوبہ بنا کر پوری فوج دلی کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ دلی کو چاروں طرف سے گھیرنے کا منصوبہ تھا، اور منصوبہ کیوں کر کامیاب نہ ہو جبکہ شیر میسور جن کے اندر مقابلے کی طاقت تھی، وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ 1801 عیسوی میں پوری دلی کو گھیر لیا گیا تھا، لال قلعے کو بند کر دیا گیا اور لال قلعے کی چہار دیواری میں مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو چکے تھے اور ایک کمرے کے اندر ان کو قید کر دیا گیا تھا، ان کو باہر نکلنے کی جرات بھی نہیں تھی، اور اس طریقے سے پوری دلی کی دارالسلطنت پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1803 عیسوی میں انگریزوں نے اعلان کر دیا کہ اب سے پورے ہندوستان پر صرف اور صرف حکومت چلے گی اور حکم نافذ ہوگا تو برٹش کی حکومت ہوگی اور انگریزوں کا حکم چلے گا۔ یہ 1803 عیسوی کی بات ہے۔ 1803 عیسوی کے بعد بھی بہت سے نواب تھے اس ملک کے اندر، بہت سے دولت مند تھے اس ملک کے اندر، بہت سے نیتا تھے اس ملک کے اندر، لیکن کسی میں اتنی جرات نہیں تھی، کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی، کسی میں مقابلے کی سکت نہیں تھی کہ انگریزوں کے خلاف ایک آواز بھی نکال سکے۔ لیکن قربان چاہیے علماء دیوبند پر، علماء دیوبند نے مورچہ سنبھالا، مدارس کے پڑھنے والوں نے اپنے بوریا کو لپیٹ کر قرآن و حدیث کو ایک سائڈ میں رکھ کر پھر میدان میں نکلنا شروع کیا، اور سب سے پہلے مسند الہند امام جلیل رئیس الاولیاء شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے۔ انہوں نے تفصیلی فتویٰ جاری کیا اور فتوے میں لکھا کہ اب اس ملک پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اسلامی نظام ختم ہو چکا ہے، اب مسلمانوں کے لیے انگریزوں کی غلامی کرنا اور انگریز کے ساتھ مل کر تعاون کرنا حرام ہے، اور اس ملک کو دوبارہ آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہے۔ یہ وہی فتویٰ تھا جس نے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی، یہ وہی فتویٰ تھا جس کے ظاہر ہونے کے بعد پورے ملک میں مسلمان کھڑے ہو گئے، آگلا پا ہو گئے اور انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی۔ انگریز ہر طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ اس آواز کو دبایا جائے، لیکن یہ آواز رکنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس آواز کو اٹھانے کے لیے اب مدرسے کے چھاتر، اب مدرسے کے اسٹوڈنٹ اور مدرسے کے ٹیچر سڑکوں پر نکل چکے تھے اور اس فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے جہاد کے لیے تیار تھے۔ بہرحال باتیں بہت لمبی ہے، کہنے کا غرض یہ ہے کہ آزادی کی لڑائی 1857 عیسوی سے شروع نہیں ہوتی۔ 1857 عیسوی سے 100 سال پہلے 1757 عیسوی میں سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے بنگال کی سرزمین کے اوپر جناب سراج الدولہ خان سے، پھر 1864 عیسوی میں معراج الدولہ خان سے بکسر میں، پھر 1874 میں شیر حیدر علی خان سے، پھر ٹیپو سلطان سے 1792 میں 1799 تک
پھر 1801 میں اور پھر 1803 میں جا کر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی اور 1803 سے علماء میدان میں آ گئے اور طرح طرح پورے ملک کو جگانے کا اور پورے ملک کو جہاد کے لیے تیار کرنے کا اگر کسی نے یہ فریضہ انجام دیا ہے تو انہی مدارس کے پڑھے ہوئے سپوتوں نے، ہمارے اسلاف نے. اس لیے ہمیں گرو ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں گرو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں گرو ہے کہ ہم ایسے اسلاف کے سپوت ہیں. آج آئیے ہم سب مل کر اسی یوم آزادی کو منا رہے ہیں. ہم سب جمع ہوئے ہیں اور اب بہت جلد ترنگا پھہرایا جائے گا. وقت ہو چکا ہے. تمام لوگوں سے گزارش ہے جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے کہ آپ جلد از جلد مسجد کے مدرسے کے احاطے میں پہنچ جائیں. وقت ہو چکا ہے، اب ترنگا پھہرانے کا اہتمام کیا جائے گا. آپ کے طلبہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان کا شاندار پروگرام بھی پیش کیا جائے گا. دل تھام کر رکھیں اور ایک ایک پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں. تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آ جاؤ جلدی جلدی سے آ جاؤ. ارے آ جاؤ رے. ارے آ جاؤ.